السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين۔ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اس سلسلے کی یہ آخری کڑی یا آخری درس انشاءاللہ۔ اس سیریز میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں، اور اب لا الہ الا اللہ کے نواقص کیا ہیں۔ یہ آخری ٹاپک لا الہ الا اللہ کے نواقص، اس سے مراد ذکر کیا گیا تھا گزشتہ درس میں کہ ایسی چیزیں جو لا الہ الا اللہ کے فائدے کو ہم سے ختم کر دیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسی چیزوں کو جن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہ ملے اس کو ناقص کہا جاتا ہے، اور یہ چونکہ کئی ہیں تو اس لیے اسے نواقص کہا گیا۔ گزشتہ درس میں 5 چیزوں کا تذکرہ آیا تھا کہ یہ 5 چیزیں اگر انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر اسی پر اس کی موت آ جائے، توبہ استغفار نہ کرے، تو پھر آخرت کا جو مرحلہ ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ پہلی چیز تھی شرک، کہ انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگا، گرچہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اگر وہ بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، بلکہ کسی کو یہ سمجھ کے پوجنے لگے کہ وہ کچھ دیتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بات
اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی عبادت کرنے لگے، جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، تو یہ گرچہ اس کو رب تو نہیں مانا، لیکن ان کو اس اعتبار سے مانا کہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے عبادت کا کام کیا، ان کے سامنے جھکے، ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز وغیرہ کیا۔ تو اس صورت میں بھی وہی ہوگا جو گزشتہ شرک کے معاملے میں بیان ہوا۔ ایسے ہی تیسری چیز کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اگر انسان اس تیسری چیز میں ملوث ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور وہ تیسری چیز ہے کہ کسی کافر و مشرک کے کفر یا شرک میں شک کرنا یا انکار کرنا۔ ایک شخص کلمہ توحید نہیں پڑھتا، اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور ہم اس کو کافر نہ کہہ سکیں یا ہم اس کے کفر میں شک کریں، ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہوں، اس طرح کے خیالات اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور اس صورت میں پھر لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اسلامی شریعت کے مقابلے میں کسی اور قانون کو بہتر سمجھنا۔ یہ اسلامک لا ہے، اسلامی شریعت ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، رہنے سہنے تمام مسائل میں اللہ رب العالمین نے اصول بنائے ہیں، شریعت نازل فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ اس سے بھی بہتر کوئی قانون ہے، اس کے برابر کوئی اور قانون ہے، تو وہ ماننا در حقیقت پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پانچویں چیز تھی جو آخری چیز تھی کہ شریعت اسلامیہ کے کسی چیز کو ناپسند کرنا، گرچہ عمل پیرا ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے داڑھی پسند نہیں، گرچہ رکھا ہو۔ کوئی خاتون یہ کہہ دے مجھے پردہ پسند نہیں، گرچہ وہ پردہ کرتی ہوں۔ تو یہ ناپسندیدگی کا اظہار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شریعت اسلامیہ کا انکار کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کی کسی ایک چیز کو بھی انسان ناپسند کرے تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملنے والا ہے، اگر توبہ اس نے نہیں کیا۔ آج بہت ساری چیزیں ہیں کہ مسلمان جب نہیں سمجھتا تو کئی چیزیں ہیں وہ ناپسند کرتا ہے شریعت کی، کہ مجھے پسند نہیں، آپ کی پسند، میری پسند، فلاں کی پسند نہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی پسند وہی ہماری پسند ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں نفع ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ جو چیز ہوگی اس میں نقصان ہے۔ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں آیا تھا۔ آئیے آگے چند اور چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کے جو فوائد ہو سکتے ہیں اس کو ختم کر دیں، کہ اگر انسان توبہ نہ کرے، ان چیزوں کے اختیار کیے ہوئے چلا جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ اس کو آخرت میں ملنے والا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بعض مواقع پر اس کو لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ ہے ایک چیز کہ دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، قرآن کریم کا مذاق اڑانا، یا اسی طریقے سے دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا، صحابہ اکرام کا مذاق اڑانا، یا کوئی اسلام سے متعلق کوئی چیز ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان چیزوں کا کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ آج بہت سارے بھائی ہیں جن کی زبان مبارکہ سے، جن کی زبان سے اس طرح کی کئی باتیں نکل آتی کہ وہ ان کی باتوں میں ایک طنز ہے، ان کی باتوں میں جو ہے ایک طنز ہے، اور گویا کہ وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے بارے میں مذاق کر بیٹھتے ہیں، ارے اللہ کیا یہی سب کرنا تھا؟ یعنی وہ دل سے بات نہیں کہتے، لیکن مذاقاً لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے دیندار لوگ ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، جو مسلمانوں میں سے جو الحمدللہ دین پر عمل پیرا ہیں، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے تعبیر کیا۔ دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ کہ منافقین مدینہ منورہ میں آپس میں جب بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ محمد نعوذ باللہ ایسے ہیں ایسے ہیں، یعنی اس طرح کے اشارے کنائے کھل کر کے اپنی نجی مجلسوں میں جو ہے اللہ کے نبی کی تحقیر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی تحقیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھیں تو آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کہ تم لوگوں نے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ انما كنا نخوض ونلعب، ارے ہم مذاق کر رہے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا تھا، اللہ کے رسول ہی ملے تھے، اللہ کی آیات ہی ملے تھی، قرآن کریم ہی ملا تھا۔ یعنی مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو تم کو کہتے ہو کہ ہم مذاق کرتے ہیں، تو کیا اس کے لیے اللہ ہی ملا تھا، رسول ہی ملے تھے، اللہ کی آیات ہی ملی تھی؟ اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، عذر پیش کرنے کی کوشش مت کرو، بہانہ نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا۔ یہی محل استشہاد ہے ہمارا کہ اللہ رب العالمین نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ دیکھو بہانہ نہ کرو، تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا۔ کیا غلطی تھی ان کی؟ ایسا نہیں کہ کوئی کفر یا کلمہ انہوں نے کہا ہو یا لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، نہیں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر دیے۔ یہی کہ ان لوگوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ پتہ یہ چلا کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص شریعت اسلامیہ کی کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تمہارا یہ جرم، تمہارا یہ عمل جس کو تم کہتے ہو کہ ہم نے مذاق کیا ہے، یہ مذاق میں یہ باتیں کہی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کفر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، مذاق میں شریعت اسلامیہ، اللہ کے رسول، صحابہ کرام، امہات المومنین یا دیندار لوگ، علماء کرام، قرآن کریم یا اس طرح کی کوئی بھی تعلیم ہے، اس کا مذاق اڑائے تو ایسی صورت میں یہ کفریہ کام ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود لا الہ الا اللہ اس کے حق میں مفید نہیں ہوگا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ مذاق کرنا زبان سے ہو سکتا ہے، یہ مذاق کرنا کارٹون بنا کے بھی ہو سکتا ہے، یہ مذاق کرنا اپنے عمل سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف طریقے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے یہ مذاق ہے، یہ مذاق نہیں، بلکہ مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہم سے بھی اس طرح کی کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، جانے انجانے میں بعض لوگ کہا کرتے تھے، مذاق اڑا لیا کرتے تھے کیا
جنت و جہنم کے بارے میں، ارے ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوا، چند دن رہیں گے اس کے بعد نکل ہی آئیں گے، چند دن رہیں گے جہنم میں پھر چلے آئیں گے، یعنی جنت ہمارے باپ کی اس طرح لوگ بولتے ہیں یقیناً۔ تو یہ سب مذاق نہ سمجھا جائے کہ جہنم اتنی ہلکی ہو گئی کہ جائیں گے اور آ جائیں گے، گئے اور آ گئے جنت میں واپس چلے آئے، یہ سب اتنا آسان نہیں، بلکہ سیدھا معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاق کی شکل ہے، اور انسان کو اس کی وجہ سے کفر کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی زبان کو، اپنے کردار کو اس اعتبار سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے کہ جو ہے ہماری زبان سے کوئی غلط چیز واقع نہ ہو۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ ابھی وہ جو ایک ملحد ہے اس کی کلپ اگر آپ سنیں تو نعوذ باللہ وہ مذاق سے اوپر کی چیز لے کر کے آتا ہے، اللہ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے جملے جو سننے کے بعد خون کھول جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ بڑا اس وقت مشہور ہے، کل اس کا ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہے، تو وہ مذاق اڑا رہا تھا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، میدان محشر کی، اللہ کے حاضر ہونے کی۔ کہا پوچھوں گا، میں پوچھوں گا، نعوذ باللہ، تو لا تعتذروا قد کفرتم، اللہ نے فرمایا بہانہ مت کرو، بہانہ مت کرو، یہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا ہے۔ تو یہ چھٹی چیز ہے کہ دین اسلام کا، اسلام کی کسی بھی چیز کا، اسلام سے متعلق کوئی بھی چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات، رسول کی ذات، صحابہ، امہات المومنین یا علماء کرام، محدثین اعظام، قرآن کریم یا اسی طریقے سے حدیث کی کتابیں، یہ تمام چیزیں جو ہے دین ہیں، شریعت ہیں، ان کا مذاق اگر کوئی اڑاتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کلمہ فائدہ پہنچائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے تو منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں، ایسی مجلس میں شریک مت ہونا جس مجلس میں اللہ، اس کے رسول یا شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا۔ سورہ نساء کی آیت کریم اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر قرآن کریم میں یہ بات نازل کر دی گئی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کو بدل دیں، دوسرے ٹاپک پر آ جائیں، یا اللہ اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا بند کر دیں۔ جب تک ایسا نہ کریں تب تک اس مجلس میں شریک مت ہوا کرو، بیٹھو نہیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر بیٹھے تو تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین جہنم میں کافروں کو، منافقین کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو کافرین کا معاملہ واضح ہے، لیکن منافقین جو دکھتے نہیں، سمجھ میں نہیں آتے، دل کے اندر کفر انہوں نے چھپا رکھا ہے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفاق کبھی کبھی شریعت اسلامیہ یا اللہ کی آیات کے مذاق کے شکل میں واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا قد انکم اذا مثلہم، تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ آپ دیکھیں بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں جہاں کھلم کھلا شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، عملاً بھی اور زبان کے ذریعے سے بھی، یا فنکشن کے نام پر کچھ ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں، کہلوائی جاتی ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں کہیں ہم کو شریک
نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جہاں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں ہم شریک نہ ہوں، وہاں ہم بیٹھے نہ۔ کیا ہم غور کریں کہ بہت ساری مسلمانوں کی مجلسیں ہیں جہاں داخل ہونے کے بعد ہم کو تو بلایا گیا، دعوت دی گئی کہ وہ اسلامی مجلس ہوگی اور وہاں اسلام کے خلاف چیزیں ہو رہی، اسلام کے خلاف ہو رہی، عملاً شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہوں پر ہمیں شریک نہیں ہونا ہے۔ اسی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مذاق زبان سے اڑائیں یا اپنے عمل اور کیریکٹر سے، کہ وہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہے، شراب نوشی کا دور چل رہا ہے، نشہ چل رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانے یا اس کا انکار کرنے کے زمرے میں آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ ایسی جگہوں میں نہ جاؤ، وہاں شریک مت ہو یہاں تک کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العالمین منافقوں کو، کفار کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ توحید پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی اللہ رب العالمین اسی وقت کوئی عذاب نازل فرما دے، ہم تھیٹر میں، وہاں شریعت کے خلاف چیزیں چل رہی اور اسی حالت میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہم کس حالت میں اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کس حالت میں جا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کا کسی بھی قسم کا ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ساتھ دینا چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی حمایت ہماری جانب سے ان کی طرف ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ ہم شریعت اسلامیہ کی حمایت کرنے والے ہیں، دینی تعلیم کی حمایت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی حمایت کرنے والے ہیں، اس کے خلاف جہاں شریعت کا مذاق بنے، شریعت کی مخالفت ہو، وہاں پر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ جہاں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں ان کے ساتھ آپ مت بیٹھیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مصروف ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ ہم کو مختلف لوگوں سے ملنا ہے، جلنا ہے، شادی ہے، شادی کے فنکشن ہے، ڈھیر سارے رسومات لوگ کرتے، اور لوگ پھر پوچھیں گے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جواب یہیں سے مل جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں شریک نہیں ہونا ہے۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ پھر جو ہے ان کو راضی کر دے گا۔ ناراض ہو گئے، نہیں بھی راضی ہو گئے تو کم از کم میرا رب تو راضی، کم از کم میرا رب تو راضی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے تمام لوگ ناراض ہو جائیں تو قبول کر لیجیے اس کو، اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اصل جو ہے امتحان کی، ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم کدھر جاتے ہیں۔ بعض ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو غیر مسلموں کے پوجا پاٹ والی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے پوجا پاٹ والی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ نہیں، کلمہ توحید آپ کو کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب ہی نہیں جانا ہے ہم کو، انکم اذا مثلہم، ورنہ دھیرے دھیرے تم ان کے طریقے اختیار کر لو گے، ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ساتویں چیز ہے جادو۔ ایک انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے اور وہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور اسی پر اس کا انتقال ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ کلمہ توحید اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں داخلے کی بات کی گئی،
اللہ کے نبی کی سفارش کی بات کی گئی وغیرہ، یہ اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب ان نواقضات سے پاک ہو۔ اب ایک شخص ہے کلمہ توحید پڑھتا ہے، جادو کرتا ہے یا جو جادو کرواتا ہے، دونوں یہ کفریہ کام ہے، اور اسی پر اس کو موت آتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کلمہ توحید کا پڑھنا اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کو کفر کہا ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ کفر کہا ہے۔ جادو کرنے کو یا جادو کروانے کو کفر سے تعبیر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے ان تعلیمات کو اختیار کرنا شروع کر دیا جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو ہے شیطان کیا کرتا تھا۔ شیطانوں کی جانب سے جو عمل ہوتا تھا اس کی وہ لوگ پیروی کرنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ مراد کیا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جادو کے عمل کو جو شیطان کرتا تھا اس کو اختیار کر لیا، اور یہودیوں نے، نصرانیوں نے یہ آگے چل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت اللہ رب العالمین نے خشکی پر بھی، پانی پر بھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی دی تھی، یہ تمام آپ کی حکومت میں شامل تھے، آپ کا کنٹرول ان پر تھا، تو کہتے تھے یہ سب کام سلیمان علیہ السلام جو کرتے تھے یہ جادو کے بلبوتے کیا کرتے تھے، یہ جادو کے بلبوتے کیا کرتے تھے۔ ان کی اصل طاقت نبوت نہیں تھی بلکہ اصل طاقت جادو تھی۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، مراد سلیمان نے جادو نہیں کیا۔ کیوں؟ جادو کرنا یہ کفر ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاروت و ماروت بھی نازل ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے کچھ جادو کی چیزیں ان کے ساتھ نازل کی تھی، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، دیکھو ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، فَلَا تَكْفُرْ، تم کفر مت کرو، جادو مت سیکھو، جادو نہ کرو، جادو نہ کرو، کیونکہ یہ کفر ہے۔ کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ جادو نہ کرو، بلکہ کہا فَلَا تَكْفُرْ، کفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کرنا یہ کفریہ کام ہے، جادو کروانا بھی کفریہ کام ہے، اور جادو کے عمل میں شریک ہونا یہ کفر کی تائید کرنا ہے۔ اسی لیے جادوگر کی سزا پڑھیں گے تو ملے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جادو کرنا بھی لا الہ الا اللہ کے نواقض میں سے، جادو کرنا ہو یا کرانا ہو۔ آج پورا مسلمانوں کا سماج آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بڑا طبقہ آپ کو ملے گا تو جو کرنے اور کرانے ہی میں پوری زندگی بسر کر دیتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے۔ کیسے؟ اب اس کو جادو کا نام لوگ نہیں دیتے، تعویذ گنڈا کا نام دیں گے، کرنے کرانے کا نام دیں گے، بندش کی بات کریں گے، اور کنٹرول کرنے والی بات کریں گے۔ کچھ ایسا دے دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے کنٹرول میں آ جائے، یہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ تو ادھر حقیقت یہ کیا ہے؟ یہی جادو ہے۔ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو الگ سے کوئی چیز، بلکہ یہی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں، تعویذ کھول کے آپ دیکھیں، جناتوں سے مدد لے کر کے کچھ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گندے کام کر کے لوگوں پر اس کے اثرات مرتب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں شیطان اور ابلیس کی معاونت ہی سے ہوتی، شیطان اور ابلیس کے مدد ہی سے ہوتی۔ تو یہ جادو کی مختلف شکلیں ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ جو رائج ہیں، یہ تعویذ گنڈے کے نام پر، کرنے کرانے کے نام پر، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے بندش کے نام پر، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے نام پر چل رہا ہے۔ تو ایک یہ پورا کاروبار ہے
جہاں دیکھو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جادو کرنے والے، اور جہاں دیکھو اس طریقے کے لوگ مل جائیں گے جو ایسے لوگوں کے کسٹمر بنتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، اور اسی سے ان کا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور جادو کی کوئی شکل اختیار کرنا، چاہے خود جادو کرنا یا جادو کروانا، دونوں صورت میں یہ کفریہ کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، کسی پر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے انسان کفر اکبر تک پہنچتا ہے، اور کفر اکبر تک جب پہنچے گا تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا کہ توبہ نہیں کیا ہے، پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس حالت میں انتقال کیا ہے کہ جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، اس حالت میں انتقال کیا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہی نمازی تھا ہی، لیکن چونکہ جادو کرتا تھا یا کرواتا تھا اور اسی پر فوت ہوا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ شریعت، کسی کو شریعت اسلامیہ سے خارج ماننا، یعنی کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کے لیے اسلام نہیں ہے، یہ دین ان کے لیے نہیں ہے، یہ الگ ہیں، اگر یہ دین پر عمل نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مان لیں کہ اگر یہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو بھی صحیح، یہودی اپنے دین پر عمل کریں تو بھی صحیح، عیسائی اپنے دین پر عمل کریں وہ بھی حق پر، لہذا ان کو دین اسلام ماننا ضروری نہیں ہے، کسی بھی دین پر کوئی عمل کر لے تو درست ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی حق کا راستہ کئی ہو سکتا ہے لیکن منزل ایک ہے، یہ بتایا جاتا ہے، کیا منزل ایک ہی ہے لیکن راستے الگ الگ ہیں، وہ یہودی ادھر سے آ رہا ہے، عیسائی ادھر سے آ رہا ہے، اور کوئی ہندو مذہب کا ماننے والا ادھر سے آ رہا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے راستے سے آ رہے ہیں، کہتے ہیں سب کو پہنچنا تو ایک ہی جگہ ہے، سب کو پہنچنا ایک ہی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو پہنچنا ایک ہی جگہ اس وقت ہوتا جب ایک ہی راستہ اختیار کرتے، حق تک پہنچنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے کئی راستے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے، ایک ہی راستہ بنا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی فرمائیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، اسی لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو، ولا تتبعوا السبل، جو مختلف راستے ہیں ان کو اختیار مت کرو۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوئی کسی پر بھی عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ دین اسلام پر عمل کرے، تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کے نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں، اب جب تمام انسانوں کے رسول ہیں تو ہر انسان کو اپنے رسول کی اتباع و پیروی کرنی لازم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی جانب اللہ کا رسول بنا کے بھیجا تھا ہوں۔ اب تمام سے مراد اب کوئی اس میں سے الگ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مذہب پر پہلے رہا ہو یا اب ہو، کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے راستے پہ آنا ہوگا، اور راستہ دین اسلام ہے، کسی کو اس سے الگ نہیں مان سکتے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ اعلان کریں کہ میں تمام لوگوں کو ڈرانے والا اور اسی طریقے سے بشارت دینے والا اللہ رب العالمین نے اس حیثیت سے مجھ کو بھیجا ہے، یعنی کوئی بھی انسان آپ کی رسالت سے خارج نہیں ہے، آپ کو نبی نہ مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہر انسان کو اس پر عمل پیرا ہوگا،
کرنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، میرے بارے میں سنے اور وہ ایمان نہ لائے، اور اس کو لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو دین لے کر کے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دین لے کر کے آئے تھے، لہذا میں بھی اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب پر عمل کر رہا ہوں، توریت پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہودی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو جہنمی۔ کیوں؟ میرے بارے میں سننے کے باوجود ابھی پرانے دین پر قائم ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اب بھی کوئی یہ مان رہا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر کوئی عمل کر لے تو بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ جب نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، تو اب پھر کسی اور کے لیے کوئی اور دین بچا ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں کوئی اگر ہے تو وہ دین قابل قبول نہیں۔ اب اگر کوئی شخص مانتا ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں ہے وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ یہ بات عموماً لوگ تو مانتے ہیں۔ ایک اہم چیز جس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ فلاں ہیں اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے اتنے مقرب ہو گئے ہیں کہ اب انہیں عبادت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، کپڑا پہنے نہ پہنے، یعنی ان کو ایک دم شریعت سے آزاد سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اب شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب انہیں شریعت کی ضرورت نہیں۔ آپ سنیں کتنے ان کے جن کو ولی انہوں نے بنا رکھا ہے، کتنے ایسے مل جائیں گے جو نماز تک نہیں پڑھتے، پھر بھی لوگ ان کے پیچھے پڑیں۔ کیوں؟ بھائی یہ بہت پہنچیلے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہو چکا ہے، وہ ننگے دھڑنگے پڑے رہتے ہیں، جبکہ شریعت میں کیا ہے؟ ستر ڈھکنا لازم ہے، ضروری، وہ نہیں ڈھک رہے ہیں، نہیں بہت پہنچیلے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگ مانتے، مسلمانوں میں سے مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو شریعت سے الگ مانتے ہیں کہ ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی شخص کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو اب شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو کلمہ توحید فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، شیطان کس طریقے سے لوگوں سے کھیلتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھا گیا کہ ایک موقع پہ گزر رہے ہیں وہ، لیکن انسان کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے۔ وہ گزر رہے ہیں اور آواز آتی، اے عبد القادر جیلانی، سر اٹھا کے دیکھتے کچھ دکھتا نہیں، آس پاس کوئی ہے نہیں۔ جسے کہتے ہیں غیب سے آواز آئی، کیا کہتے ہیں؟ غیب سے آواز آئی، ایک آواز آئی، ادھر ادھر دیکھا کوئی دکھ نہیں رہا ہے، اوپر دیکھا تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، البتہ بادل کا ایک ٹکڑا دکھ رہا ہے۔ تو اس اوپر سے آواز آتی ہے، عبد القادر جیلانی تم بہت اللہ کے مقرب ہو چکے ہو، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ غیب سے آواز آ رہی تھی، وہ بھی غیب کی آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ عام طور پر یہی لوگ سوچیں گے کہ اللہ کی جانب سے آواز ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب میرے نبی سے عبادت کو ختم نہیں کیا گیا، حالانکہ ان سے بڑھ کر متقی پرہیزگار عبادت گزار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آخری مرحلے تک انہیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم تھا، کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ نہیں اب آپ شریعت پر عمل نہ کریں، ہو گیا، بہت ہو گیا۔ تو جب میرے نبی کو شریعت میں عبادت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا یا اجازت نہیں دی کہ آپ عمل نہ کریں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو پھر اوپر ہی سے آواز آتی،
کیا کہ عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھ کو بچا لیے، ورنہ کتنے ایسے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ فلاں پر کو اب شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، پہنچیلے ہو گئے ہیں، اگر کسی کو مانتا ہے کوئی شخص تو یہ کفریہ کام ہے، فی لا الہ الا اللہ سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے رخصت نہیں دی کہ اب آپ عمل نہ کریں، آخری مرحلے تک آپ عبادت کرتے رہ گئے، تو پھر کسی اور کو رخصت نہیں مل سکتے۔ ایک اور چیز، دین اسلام سے اعراض کرنا، دین اسلام سے اعراض کرنا، توجہ نہ دینا، کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَأَمَّا كُفْرُ الْعِرَاضِ فَإِنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ وَلَا يَصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةَ، کہ وہ شریعت کی کسی چیز پر کان ہی نہیں لگاتا، توجہ ہی نہیں دیتا، شریعت کی کسی بات کو غور سے سنتا ہی نہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جو ضرورت کی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے اس کی جانب توجہ ہی نہیں دیتا، وہ بس چل رہا ہے، جو من میں آئے کرنا ہے، معلوم ہے نہیں معلوم، کوئی سنائے کوئی بتائے تو کوئی بات نہیں، مولوی لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ اعراض ہے یہ، اور اسی کو کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا تذکرہ کیا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اسے اعراض کرتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، اس کو بتایا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، کوئی بات نہیں، یعنی اس پر اس کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلو نہیں، اعراض کرتا ہے۔ یہ عمل منافقین کا تھا، یہ عمل منافقین کا تھا۔ اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالو الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اپنے رسول کی جانب اس کو قبول کر لو، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں، آنے کو تیار ہی نہیں۔ آج بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ بھئی اس مسئلے میں قرآن کی آیت سننے کو تیار نہیں، اس مسئلے میں حدیث یہ ہے، سننے کو تیار نہیں، جو کرنا ہے اپنے من کی کرنا ہے، آپ بولتے رہو نا، آپ چیختے رہو نا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ یہ ہے گھر کے اندر ہی ایک فرد لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی جانب بلانا چاہتا ہے، لیکن لوگ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، وہ تنہا ہو جاتا ہے، یہ اعراض ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے انہیں شریعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات کہتے کیا اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ رسول کرتے رہتے، اس طرح کے جملے ہمارے گھروں سے آتے ہیں، اور اس میں کوئی مسلک اسلک کی قید نہیں، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہے، ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ بعض لوگ جو قرآن و حدیث کی باتیں پیش کریں تو فوراً کہیں گے ارے چھوڑو، کیا ہر دم اللہ اللہ کے رسول قرآن حدیث کی بات کرتے رہتے۔ اعراض ہے یہ، اور یہ اعراض کفر کے درجے پہنچا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اگر کسی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اپنے دین کو سیکھنا نہیں چاہتا، کوئی سکھائے سننا نہیں چاہتے، تو انسان دھیرے دھیرے شروعات تھوڑا سے شروع ہوتا ہے معاملہ، دھیرے دھیرے انسان کفر اکبر تک پہنچتا ہے، جو کھلم کھلا کہنے لگ جائے کہ کیا ہر دم اس طرح کے بولتے رہتے ہو، اس کا مطلب کہ انتہا کو پہنچ گیا وہ،
اور اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں الحمدللہ علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، قرآن و سنت کو جاننے والے لوگ تھے، لیکن آگے کی جو نسل آئی ہے وہ آگے دھیرے دھیرے اتنا اعراض کیا اس نے کہ اس گھر سے اللہ پر اعتراض ہونے لگا، رسول پر اعتراض ہونے لگا۔ ابھی جاوید اختر کو میں نے اشارہ کیا، اس کے پرانے پرکھوں میں دیکھیں تو عالم ملتے، سلمان رشدی کا معاملہ دیکھ لو، تسلیمہ نسرین کا معاملہ دیکھ لو، جو اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کرتے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے اعتراض کہ ایک غیر مسلم بھی اس طریقے کی بات نہیں کرتا، ایسی گندی باتیں جوڑتے ہیں، لیکن ان کے حالت کیا ہے؟ ان کے پرکھوں میں علماء موجود ہیں ان کے گھروں کے اندر، لیکن وہی اعراض کہ دین اسلام کی طرف توجہ نہیں، دینی تعلیم کی جانب توجہ نہیں۔ اور یہ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ میں کسی پر کفر کا حکم تو نہیں لگاتا، لیکن یہ سچائی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی جانب کوئی توجہ نہیں۔ کوئی کہے پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، تو اس سے بھی اعراض کرتا رہے، اس میں کون وقت ضائع کرے گا؟ کہنے والے کہتے ہیں اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں آپ پر نہ تو کفر کا حکم لگاتا ہوں اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو، نعوذ باللہ، لیکن امکانات موجود ہیں کہ آپ الحمدللہ دیندار ہیں، کلمہ توحید پر باقی ہیں، لیکن اگر اس جانب توجہ نہیں دی گئی ہے تو ممکن ہے کہ کل آپ کے گھر سے بھی اس طرح کا کوئی ناہنجار پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ بھی ایک ہے کہ دین اسلام سے اعراض کرنا، اس کی تعلیم کو نہ سننا، نہ سیکھنا، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہونا، اپنی ضرورت کے مطابق جتنا دین سیکھنا چاہیے کوئی فکر اس کے متعلق نہ ہونا، یہ انسان کو دھیرے دھیرے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا نام اچھا ہے، مسلمانوں والا نام ہے، اسلامی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور انتقال بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اعتبار سے اس کی تدفین وغیرہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس نے تعلیم سے اعراض کیا ہے اس لیے آخرت کا معاملہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ کسی پر حکم لگانا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے آخرت میں جب سب کے پٹارے کھلنے لگیں، رجسٹر کھلنے لگیں، تو پتہ چلے کہ جن کو ہم نے مسلمان سمجھا تھا وہ تو کفر پر جا رہے ہیں، جن کو ہم نے جنازے کی نماز پڑھ کے دفنایا تھا ان کو اللہ ایک کافر کے حیثیت سے اٹھا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے والدین ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اس لیے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو نواقض اسلام کے طور پر۔ ایک اور چیز ہے انشاءاللہ اس کو جو تفصیل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی اختیار کرنا، غیر مسلموں سے دوستی اختیار کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ یہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یا غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے تعلقات بہت سارے لوگوں سے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تو کیسے تفریق کر ملے گی کہ یہ وہ معاملہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور یہ معاملہ ہے کہ یہاں گنجائش ہے؟ تو انشاءاللہ چونکہ تفصیل کی ضرورت ہے اس میں، تو پھر کبھی کسی موقع سے اس پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کے نواقص کے طور پر تقریباً 9 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ایک چیز ہے وہ غیر مسلموں سے یا کفار سے دوستی اختیار کرنا، اس کو بھی اہل علم نواقض میں شمار کیا ہے، تو اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں توفیق دیں، ہمیں کتاب و سنت مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا، ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والا، سمجھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا بنا، اس کے جو فوائد اور جو فضیلت ہیں رب العالمین ہم تمام کو اس کا مستحق بنا، دنیا و آخرت دونوں جہاں بلکہ قبر میں بھی رب العالمین ہم تمام کے لیے کلمہ توحید کی ذریعہ سے آسانیاں پیدا فرما، آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔